بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بالصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام، فحلفت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أقبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاعون عند قدمي فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه إلى آخر الحديث. محترم ناظرین حضرات، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، باقی حدیث میں انشاءاللہ تعالی آئندہ پڑھوں گا. اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا نام ہے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، راوی حدیث ہے. اور حدیث کتاب صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء کے اندر اور صحیح مسلم میں کتاب الرقاق باب قصت اصحاب الغار الثلاثہ، اس باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ترجمہ حدیث سن لیجئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: پہلی امتوں میں سے 3 شخص تھے جو ایک سفر پر نکلے تھے، ایک سفر پر تھے حتیٰ کہ رات ہو گئی. چنانچہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا جس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا. سبحان اللہ. یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. ان کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ اس پریشانی سے نجات کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے اعمال صالحہ کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو. چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کی. ان میں سے ایک نے کہا: اے اللہ، تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا. ان سے پہلے میں اہل و عیال کو اور خادم و غلام کو نہیں پلاتا تھا. ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے. میں نے شام کا دودھ دھویا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں. میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے قبل اپنے اہل اور غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کیا. میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلا رہے تھے. حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے. میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا اور انہوں نے پیا. اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس نے غار کا منہ بند کر دیا ہے، جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس سے تو ہمیں نجات عطا فرما. اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی اس سے باہر نکلنا ممکن نہ تھا. محترم دوستو، حدیث لمبی ہے، باقی حدیث میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ میں کہوں گا. 3 اشخاص یہ کون تھے اور کس کس نے الحمدللہ کیا کیا دعا مانگی اور اس حدیث سے کیا کیا چیزیں مجھے اور آپ کو الحمدللہ معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو جو راوی کا نام ہم نے پڑھا ہے محترم دوستو، وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر کے فرزند ارجمن، حضرت عمر کے بیٹے. سبحان اللہ. یہ عبداللہ ابن عمر ہے. کئی باتیں عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں ہیں، وہ بات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلی چیز، 4 عبداللہ تھے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف پھرا کرتے تھے، ان میں سے ایک عبداللہ یہ بھی ہے، سبحان اللہ، بہت بڑے عالم حدیث کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے تعلق سے دو چیزیں ہماری ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے بلال سے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کو، یعنی ان کی بہو عبداللہ ابن عمر کی بہو کو مسجد بھیجو۔ تو بلال نے یہ کہا کہ مجھے ذرا فتنے کا ڈر ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، بلال نے کہا، یہ بلال وہ نہیں ہے میرے بھائیوں، حضرت بلال الگ ہے اور یہ بلال عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں نہیں بھیجوں گا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے ان سے جو لفظ کہا، سبحان اللہ، بعض احادیث میں آتا اشتد غضبا شدیدا، بہت غصہ ہو گئے، بہت غصہ ہو گئے۔ ابن خزیمہ کی حدیث، ترمذی کی حدیث، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بیٹے کو مارا بھی، سبحان اللہ، اور یہ کہا انا اقول ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول، میں کہہ رہا ہوں نبی نے کہا اور تو کہتا ہے کہ نہیں بھیجوں گا۔ نبی کے بات کے آگے تو اپنی بات پیش کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس پر اتنا غصہ آئے گا، لا اکلمک ابدا، یہ ان کا لفظ ہے، زندگی بھر میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ محترم دوستوں، راوی حدیث ہے، ان سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے سنا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کہا 3 لوگ پرانے زمانے میں، ہماری امت سے پہلی امتوں کے اندر 3 لوگ ایسے تھے جو کسی سفر پہ جا رہے تھے، اور تینوں لوگ رات جب ہو گئی، رات گزارنے کے لیے، سونے کے لیے ایک غار میں گئے۔ اس غار میں جب یہ سو رہے تھے، ایک بڑا سا چٹان پہاڑ کے اوپر سے نیچے لڑک کر آیا اور غار کے جو دہانے پر، جو منہ پر پڑ گیا چٹان۔ تینوں نے مل کر یہ سوچا کیسے باہر نکلیں اس مصیبت سے۔ تو تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، اللہ سے دعا کرتے ہیں جو بھی ہم نے نیک کام کیے ہیں وہ نیک کاموں کا ہم وسیلہ دیتے ہیں، میری بات پر غور کیجئے گا، ہم وسیلہ دیتے ہیں نیک کاموں کا۔ ایک بھائی نے ماشاءاللہ دعا شروع کی اور اس نے جو دعا مانگا میں نے عربی زبان میں پڑھا بھی اور میں نے ترجمہ بھی کیا، سبحان اللہ۔ اس نے جو کہا، اے اللہ، میں جو ہے، میرا معمول یہ تھا کہ میں جب بھی واپس آتا بکریوں کو چرانے کے بعد، جو بکریوں کا دودھ میں نکالتا، اے اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے میں میرے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ ایک دن مجھ سے ایسا ہوا کہ میں بہت دور چلا گیا، جب واپس آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، اللہ اکبر، میں دودھ نکالا اور ماں باپ کے پاس آیا۔ ادب دیکھیے، اللہ اکبر، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، ماں باپ کو جگانا میں سمجھا کہ یہ نافرمانی ہے، ماں باپ کو اٹھانا یہ نافرمانی، آرام سے سو رہے ہیں ماں باپ۔ میرے بھائیوں غور کیجئے اس بات پر۔ تو میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سر کے پاس کھڑا رہا اور میرے بچے میرے پیر کو لٹک کر رو رہے تھے اور بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے ماں باپ کا حق، بعد میں بچوں کا حق، پہلے ماں باپ کا حق، بعد میں بچوں کا حق۔ اور ایسے ہی میں صبح تک کھڑا رہا، جب ماں باپ اٹھے میں نے وہ دودھ ان کو پلایا۔ اے اللہ، یہ کام میں اگر میری نیت صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چٹان کو ہٹا دے۔ میرے محترم دوستوں، حدیث بہت اچھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باقی 2 لوگوں کے بارے میں ہم اگلی مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ حدیث کو جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں والدین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیتوں میں خلوص عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔